السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی علماء کے بارے میں۔ فقہا کے کیا کام؟ امام حنیفہ کون ہے؟ کیا نبی کے دور میں فقہ حنفی تھا؟ یہ سب کا جواب آ گیا۔ فقہا کا کام کیا ہے؟ قرآن اور سنت میں تطبیق کرنا۔ فقیہ کے کئی کام ہیں، میں نے 2-3 کام بتائے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ بعض مرتبہ قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ جی، فقی اس ظاہری ٹکراؤ کو ختم کر کے قرآن اور حدیث میں موافقت پیدا کر دیتا ہے۔ فقی کا کام قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ، ایک قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، تو فقی کا کام ہے دونوں کے اندر موافقت پیدا کرنا۔ مثلا قرآن میں دیکھا تو اس میں ایک مسئلہ ملا، اور حدیث میں دیکھا تو اس میں بھی ایک مسئلہ ملا، لیکن قرآن میں مسئلہ اور ہے اور حدیث میں مسئلہ اور ہے۔ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن کی مانے یا احادیث کی مانے، اللہ کی مانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے۔ بظاہر لگتا ہے دونوں میں ٹکراؤ آ گیا ہے، حالانکہ ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے۔ میں اس کی وہ مثال دوں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ میری عادت ہے کہ بلا ضرورت باتیں نہیں کرتا، جس مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ دیکھو، ہم جب بھی وضو کرتے ہیں تو پاؤں دھوتے ہیں، اور اگر موزہ پہن لیا تو اس پر مسح کریں گے، لیکن جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جراب پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ موزے پر مسح کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، موزے پر مسح کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور جب جراب پر مسح کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جراب یعنی جو قواعدہ۔ جی، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ اب میں نے جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ ہے قرآن کریم میں کیا آیا؟ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ فرماتے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو لو۔ جی، جراب یعنی وہ جو ساکس ہوتے ہیں جو کپڑے کے پہنتے ہیں، جو گرم ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اور موزے اصل کہتے ہیں وہ خف کو کہتے ہیں جو چمڑے کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آگے تفصیل آئے گی۔ قرآن کریم نے پاؤں کو دھونے کا حکم فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جب موزہ پہنا ہو تو مسح کرو اور جب نہ پہنا ہو تو پاؤں دھو لو، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق حکم دیا کہ پاؤں کو دھونا ہے نا، ایک قرآن کی آیت کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اور ہم نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موزہ پہنا تھا تو اپنے موزے پر مسح کیا،
صحیح بخاری میں روایت ہے عن المغیرۃ بن شعبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغیرۃ بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، تو میں بھی پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ کے پیچھے چلا گیا۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم توضأ ومسح على الخفين۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری حدیث، ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر پر مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔ اب دیکھو قرآن کہتا ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ تو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب ان دونوں میں تطبیق کون سمجھائے گا؟ یہ فقیہ کا کام ہے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن یہ کہتا ہے جبکہ حدیث یہ کہتی ہے۔ اب فقیہ کا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایسی بات پیش کرے کہ سارے کے سارے اشکالات، سوالات ختم ہو جائے۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لے، ایک اصول ذہن میں رکھ لے، فقہاء کرام نے ایک اصول پیش کیا ہے کہ اگر مسئلہ قرآن میں ہو اور اس کے مقابلے میں ایک مسئلہ حدیث میں ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اگر حدیث متواتر ہو، جیسے قرآن متواتر ہے، تو اس حدیث سے قرآن کا مسئلہ منسوخ ہو سکتا ہے اور حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور اگر حدیث تواتر سے ثابت نہ ہو بلکہ چھوٹے درجے میں ثابت ہو تو اس حدیث کی وجہ سے قرآن کریم کے مسئلے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، قرآن کو لیا جائے۔ تواتر کہتے ہیں کہ اس کے ایک بڑی جماعت اس کے بیان کرنے والے ہو، جیسے قرآن ہم تک پہنچا تو بڑی جماعت نے اس کو ہم تک پہنچایا، تواتر کہیں گے۔ ایسے ایک حدیث کو بڑے گروپ نے، ایک حدیث ہے کہ اس کا راوی ایک ہی ہے، اور ایک ہے کہ ایک حدیث ہے اس کو ہر زمانے میں ایک گروپ نے بیان کیا، تو اس کو کہتا ہے تواتر میں اگر وہ حدیث ہے تو ہم قرآن کے مسئلے کو چھوڑ سکتے، حدیث کو لے سکتے، لیکن حدیث اگر اس سے کم درجے کی ہے تو پھر قرآن کے مسئلے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسے شریعت میں کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ پہلے دور کا ہے اور ایک مسئلہ بعد کے دور ہے۔ پہلے کا دور کا منسوخ ہے، اور بعد کے دور کا ناسخ ہے۔ آیت پہلے اتری ہے اور حدیث بعد کے دور کی ہے۔ اب حدیث کی وجہ سے مسئلہ منسوخ ہو گیا یا نہیں، یہ ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کس درجے کی۔ اگر حدیث تواتر کے درجے کی ہے تو مسئلہ اور ہے، اور اگر تواتر کے درجے کی نہیں ہے بلکہ تواتر سے کم درجے کی ہے تو پھر کا مسئلہ اور ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ موزے پر مسح کرنے کی حدیث کس درجے کی ہے۔ تواتر کا معنی سمجھو، پہلے آپ حضرات تواتر کا معنی سمجھے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ تواتر کا مطلب کیا ہے۔ تواتر کا معنی یہ ہے کہ جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہو کہ عقل بھی مانے کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ بھائی 2 بندے جھوٹ بول سکتے، 4 جھوٹ بول سکتے، مگر ہر دور میں ایک مسئلے کو 70 فقہا اور محدثین بیان کرے تو ہم اسے جھوٹ کیسے کہہ سکتے؟ اسے کہتے ہیں تواتر۔ ایک اور بات ذہن نشین فرما لے،
سمجھانے والی باتیں تو بہت سی ہے، لیکن اگر آپ حضرات اصول ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو مسائل پر الجھن بھی نہیں ہوگی اور عام آدمی آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکے گا۔ مسئلہ یاد رکھ لے، ایک تواتر ہوتا ہے اور ایک سند ہوتی ہے۔ سند کبھی کمزور ہوتی ہے، کبھی مضبوط ہوتی ہے۔ راوی کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے، لیکن تواتر کبھی کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہی ہوتا ہے۔ تواتر۔ اب آپ ایک بات سمجھیں، آپ حضرات نے قرآن کریم کے کئی نسخے دیکھے ہیں۔ کبھی آپ نے قرآن کے شروع میں سند دیکھی ہے کہ اس کو کس نے پڑھا، اس کو کس نے پڑھا، اس کو کس نے پڑھا؟ سند دیکھیے نہیں، راویوں کے نام دیکھے ہیں نہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں سند لکھی ہوتی ہے۔ بخاری شریف دیکھو تو سند ہے، صحیح مسلم دیکھو تو سند ہے، سنن نسائی دیکھو تو سند ہے۔ حدیث کی کتابوں میں سند ہوتی ہے کہ استاد کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے نبی علیہ السلام سے سنی۔ آپ حضرات نے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہے؟ جی ہاں۔ کیا کبھی قاری صاحب نے کہا ہے کہ میں نے قرآن فلاں سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا ہے، اس نے فلاں سے پڑھا؟ کبھی کہا نہیں۔ محدث کہتا ہے میں نے حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، تو حدیث سند پیش کرتا ہے، قاری صاحب سند پیش نہیں کرتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ حدیث سند کی محتاج ہے اور قرآن سند کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو وہ سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اصول سمجھ میں آ گیا تو آپ کے اتنے مسئلے حل ہوں گے کہ میں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ اس میں سے ایک مسئلہ تراوی والا ذہن میں رکھ لے، تراوی۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ 20 رکعت تراوی پڑھتے ہیں، اس کی سند ضعیف ہے، آپ اسے کہنا تواتر کا مسئلہ سند کا نہیں، تواتر کا مسئلہ، تراوی کا مسئلہ تواتر کا ہے، تراوی کا مسئلہ سند کا نہیں ہے، کیونکہ تراوی میں ایک پوری جماعت وہاں سے پڑھتی پڑھتی آئی ہے، تواتر کا۔ تو تراوی میں ہم سند کو نہیں دیکھیں گے سند ضعیف ہے یا قوی ہے، تراوی میں ہم تواتر کو دیکھیں گے کہ آج تک کسی گروپ نے چھوڑی نہیں، ایک بہت بڑی جماعت 20 رکعت تراوی پڑھتے ہوئے آئی۔ کوئی بندہ آپ کو حرمین شریف، حرم مکہ، حرم مدینہ میں نہیں بتا سکتا کہ جی فلاں سال 8 رکعت ہوئی تھی، حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں نہیں بتا سکتا، تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس سال 20 ہوئی اور ایک سال 8 ہوئی، 20 رکعت تراوی ہمیشہ چلی آ رہی ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور جو مسئلہ تواتر کے ساتھ ثابت ہو وہاں سندیں نہیں پوچھا کرتے، وہاں سندیں نہیں پوچھا کرتے۔ اس لیے چھوڑ دو کہ بھائی یہ اس کی کہاں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کون سی کتاب، یہ تواتر کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ایک پوری جماعت نے پڑھی ہے۔ اب دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بیان سن رہے ہیں، اب بیان کے بعد ایک بندہ باہر نکلے، اس سے کوئی شخص پوچھے کہ بیان کس نے کیا، ہاں تو وہ کہے گا مولانا الیاس گمن نے کیا۔ دوسرا نکلے، اس سے بھی پوچھے کہ بیان کس نے کیا، وہ بھی بتائے گا کہ مولانا الیاس گمن نے کیا۔ تیسرا نکلا، وہ بھی یہی بتائے، ہر بندہ یہی کہے کہ مولانا الیاس صاحب نے کیا ہے۔ اب بتاؤ آپ اس میں سند پوچھیں گے؟ کیا یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تیرا نام کیا ہے، اور دوسرے سے پوچھیں گے کہ تیرا نام کیا ہے، تیسرے سے پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بھائی، 2-4 بندے ہو تب تو نام پوچھیں گے، لیکن جب 1000 بندے کہہ رہے ہیں کہ بیان اس نے کیا ہے تو اب نام کیا پوچھے؟ تو جو باتیں تواتر سے ثابت ہو اس میں سند نہیں پوچھتے۔ اب دیکھو تراوی کا مسئلہ کتنا آسان ہے، آپ ان 8 رکعت پڑھنے والوں سے پوچھ سکتے ہو کہ حرمین میں جب سے تراوی ہو رہی ہے کبھی 8 بھی ہوئی ہے، کبھی 8 نہیں ہوئی، بلکہ وہاں 20 رکعت ہی پڑھی جا رہی ہے، اب اس میں سند کی ضرورت ہی نہیں، 20 ہی ہے۔ اب فقہ حنفی کیا ہے؟ وہ بھی تواتر سے پہنچا ہے۔ ایک جگہ پر میرا بیان تھا، ایک شخص نے چٹھی لکھی،
مولانا صاحب آپ فقہ حنفی کی بہت زیادہ وکالت کرتے ہیں، آپ فقہ حنفی کو اپنے امام سے سند کے ساتھ ثابت کر دیں تو ہم حنفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی عیسائی کہے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ قرآن کی ساری آیتیں سند کے ساتھ حضور سے ثابت کرے تو میں مسلمان ہو جاؤں، تو کیا تو ثابت کر دے گا ساری آیتوں کو کہ یہ آیت اس صحابی نے اس صحابی نے اس صحابی نے یہاں تک کہ نبی تک؟ تو اس بندے نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر اس عیسائی کا کیا کروں گے؟ اس نے کہا مولانا صاحب قرآن کریم کی ساری آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو وہاں سند نہیں مانگتے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن حضور سے تواتر سے ثابت ہے، اسی طرح فقہ حنفی یہ امام صاحب سے تواتر سے ثابت ہے۔ جب تواتر پہ سند نہیں مانگی جاتی تو پھر تو مجھ سے سند کیوں مانگ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں، اب اصول ذہن میں ہو تو بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصول ذہن میں ہو تو بات کرنا آسان۔ اصول کیا؟ تواتر سے جو بات ثابت ہو جاتی ہے پھر اس میں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، میں جو اپنے بیان ریکارڈ کراتا ہوں کہ بیان ریکارڈ کرو، عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، تو کوئی کہتا ہے بھائی یہ تو شہرت کا بھوکا ہے، اس کو واہ واہ زیادہ چاہیے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حرام کرتا ہے، یہ ریکارڈ کرتا ہے، یعنی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے نا۔ میں جو گفتگو کرتا ہوں میرے سامنے صرف کچھ لوگ نہیں ہوتے، جو میرے سامنے بیٹھے، میرے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو میں بات کر رہا ہوتا ہوں چند لوگوں کے سامنے، لیکن میرے سامنے پوری دنیا ہوتی ہے۔ یہ بیان جو آج ریکارڈ ہونا ہے یہ 10 دن بعد اس نے نیٹ پر آ جانا، اس سے جتنے لوگوں نے استفادہ کرنا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پہلے لوگ ذاکر نائک کو سنتے تھے، اب دنیا کا بہت بڑا طبقہ ہمیں سنتا ہے۔ جی، اب ان کو چھوڑ دیا، اب ہمیں سنتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا سارا جواب ان کے پاس آ گیا۔ لوگ پہلے اس سے متاثر تھے، اب متاثر ہونا ختم ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نائک جتنی جہالت سے کام لیتا ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنی جہالت سے کام لے رہا ہے۔ ہم اس کا توڑ پیش کرتے ہیں تو امت ہدایت پر آ جاتی ہے۔ میں نے پرسوں بھی ایک جگہ واقعہ پیش کیا اور آپ کو بھی بطور عبرت کے پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک آدمی نے ذاکر نائک کا کلپ دیا، وہ میرے پاس اب بھی ہے موبائل میں۔ اس کلپ میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں جو یہ 3 پیس سوٹ پہنتا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ کہتے کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یہ عیسائیوں کی علامت نہیں ہے بلکہ کلچر ہے، اور کلچر کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر علامت ہو تو پھر گناہ ہوتی ہے۔ پھر اس نے ایک دلیل پیش کی، دیکھو تو صحیح۔ پھر اس نے دیکھو تھری پیس سوٹ کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر یہ ان کی علامت ہے تو جائز نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے، اور کلچر کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر علامت ہو تو پھر گناہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک دلیل پیش کی اور اس کی دلیل پر لوگوں نے تالیاں بجائی۔ دلیل اس نے یہ دی کہ تم لوگ جو کرتا پہنتے ہو کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ دیکھا کہ تم جو کرتا پہنتے ہو کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کہتا ہے قمیص کا ذکر تو آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، لیکن کرتے کا ذکر نہیں آیا۔ اس پر لوگوں نے تالیاں بجائی کہ بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ کرتا اردو کا لفظ ہے اور قمیص عربی کا لفظ ہے، تو قرآن میں عربی کا لفظ قمیص ہی آنا ہے، اردو کا لفظ کرتا تو نہیں آنا، قمیص ہی آنا ہے۔ جب کلپ کے مقابلے میں کلپ نیٹ پر آتا ہے نا، کلپ کے مقابلے میں جب کلپ نیٹ پر آتی ہے تو لوگ سمجھتے کہ یار اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ تو اب یہ ویڈیو بنوانا
ہماری مجبوری ہے، اس کا توڑ اس کے بغیر نہیں ہے. اس وجہ سے بعض ساتھیوں کو الجھن ہوتی ہے کہ مولانا تصویر کیوں بناتے. ہاں، تصویر ہی کی وجہ سے کہتے ہیں بعض لوگ کہ ان کی بات مت سنو، یہ تو تصویر بناتے ہیں. ارے یہ بھی اس قسم کی باطل کا ایک مقابلہ ہے. باطل جس راستے سے آئے گا تو حق والے کو بھی اسی راستے سے جانا پڑے گا. باطل اگر ویڈیو کے راستے سے آیا ہے تو حق والا ویڈیو کے راستے سے نہیں جائے گا تو باطل کو ختم نہیں کر سکتا. اب وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ویڈیو میں آتے ہیں اور تصویر بناتے ہیں، ان کا بات مت سنو، یہ تو حرام ہے. بھئی تصویر بنانا حرام ہے اپنی جگہ پر، وہ حلال نہیں ہونے والی. لیکن اگر کوئی مجبور ہے، جیسے ہم پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر بنانا، بتاؤ یہ حلال ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ حلال ہے. کیوں؟ کہ مجبوری ہے. آئی ڈی کارڈ کے لیے تصویر بنانا مجبوری ہے. جی، تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں. تو یاد رکھے وہ مجبوری کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر یہ مجبوری اس فتویٰ دینے والے پر آئے گی تو اس کو بھی کھینچوانا پڑے گا. اب بتاؤ، آج ہر جگہ پر تصویریں کھینچ رہے، تو کیا کروں گے؟ تم کہے کہ نہیں بھائی حرام ہے، میں نہیں کھینچا. تو بولے تم دنیا میں کہیں جا ہی نہیں سکتے، گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکوں گے. ہر جگہ ہماری تصویریں جا رہی ہیں. تو شاید اس پر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہو. چلو میں پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں بات بخوبی بیٹھ جائے. کشمیر کے علاقے عباس کوٹ میں گیا. وہاں ایک مسجد میں میرا بیان تھا، میرے ساتھ ویڈیو والا بھی تھا. مسجد کے امام صاحب نے کہا ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے. وہاں کے ذمہ داروں نے کہا آپ کیمرہ لگا دو. تو میں نے کہا آپ کیمرہ لگا دو، میں انہیں سمجھا دوں گا. میں نے ان تبلیغ والوں سے پوچھا تمہارے امیر صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہے. میں نے کہا آپ اس مسجد میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہماری 7 ماہ کی جماعت ہے بیرون کی، ہم اب تک ویزے نہیں ملے. جب تک ہمارے ویزے نہیں آتے ہماری اس علاقے میں تشکیل ہوئی ہے. میں نے کہا پاسپورٹ پر آپ کی تصویر بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا امیر صاحب تصویر حرام ہے یا حلال؟ کہا حرام. میں نے کہا جب حرام ہے تو پھر آپ نے بنوائی کیوں ہے؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو ہم بیرون جا نہیں سکتے، اس لیے ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر پاسپورٹ پر ویزا نہیں لگے گا. میں نے کہا نہ لگے، قیامت کے دن تم اللہ سے کہنا کہ اللہ ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ ہم انگلینڈ جا کر تیرے دین کا کام کرے، لیکن وہاں جانے کے لیے تصویر بنوانا ضروری تھی، اس وجہ سے ہم وہاں نہیں گئے اور تصویر نہیں بنوائی. امیر صاحب نے کہا مولانا صاحب دین کی دعوت دینی ہے. میں نے ان سے کہا مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ نے تو 3 تصویریں سفارت خانے میں جمع کروائی ہے اور خود انگلینڈ جانا ہے، خود جا رہے ہو انگلینڈ اور 3 تصویریں جمع کی. میں خود یہاں رہوں گا اور تصویر انگلینڈ بھیج دوں گا. میں تو یہاں رہوں گا اور تصویر انگلینڈ بھیجوں گا اور تم خود وہاں چلے جاؤں گے اور تصویر تم نے سفارت خانے میں بھیجی ہے. آپ کے بیان کو تو 10 بندے سنیں گے. آپ انگلینڈ جاؤں گے، آپ کے بیان کو تو 10 بندے سنیں گے اور میرے بیان کو ہزاروں بندے سنیں گے. جب دین کی خاطر تصویر بنانا جائز ہے تو پھر آپ بھی دین کے خاطر بنوا رہے اور میں بھی دین کے خاطر بنوا رہا ہوں. تو میری تصویر حرام ہے اور آپ کی حلال ہے، یہ فرق کیوں؟ کیسا پکڑا اس کو؟ کہا میری آپ کی حلال ہے اور میری حرام، یہ فرق کیوں؟ امیر صاحب آپ مجھے سمجھائے آخر یہ فرق کیوں ہے؟ میری بات کو آپ برا نہ کر لگانا. اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ جو چیزیں معاشرے میں رواج پاتی ہے تو لوگوں کے ہاں ان چیزوں کی حرمتیں کم ہوتی. جو معاشرے میں رواج پاتی ہے تو لوگوں کے ہاں ان چیزوں کی حرمتیں کم ہوتی ہے، اور جو رواج نہیں پاتی تو پھر معاملہ عجیب ہوتا ہے. اب پاسپورٹ کے لیے تصویر بنانے کا رواج ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس کی حرمت ختم ہو گئی، جائز ہے. اب دیکھو ہمارے پاکستان میں جو لوگ شراب پیتے ہیں
وہ خنزیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں، جو شراب پیتے ہیں وہ خنزیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بولے نہیں، اچھا ان کو دیں گے تو بولے خنزیر ہے. بولے نہیں نہیں، یہ حرام ہے اور خود شراب پیے ہوئے ہیں. ہاں، کھانے کے طریقے. اب خنزیر کھانا اور شراب پینا دونوں کے حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لوگ خنزیر نہیں کھائیں گے لیکن شراب پئیں گے، کیونکہ معاشرے میں خنزیر کوئی نہیں کھاتا. اس طرح لوگ 10 تصویریں کھینچوا کر عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، لیکن جب دین کی باری آئے گی تو پھر ویڈیو کو حرام کہہ دیں گے. دیکھو، میں اس کے حلال ہونے پہ دلائل نہیں دے رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کی گنجائش ہے تو پھر اس کی گنجائش کیوں نہیں. جب تمہارے پاسپورٹ کے لیے تصویر کی گنجائش ہے تو پھر میرے دین کی باتوں کو پہنچانے کے لیے تصویر کی گنجائش کیوں نہیں. وہ بھی دین کی وجہ سے ہے اور یہ بھی دین کی وجہ سے ہے. میں یہ بات آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جس مورچے سے، یعنی جس طریقے سے، جس اسٹائل سے دشمن وار کرتا ہے، پھر آپ نے اسی مورچے پر فائرنگ کرنی ہے تو مقابلہ ہوگا، ورنہ مقابلہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو میں اب دنیا ٹی وی پر آتا ہوں اور درس قرآن دیتا ہوں. وہ مجھ سے بہت وقت مانگتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ میں وقت نہیں دے پاتا. وہ کہتے ہیں آپ ہفتے میں 1 مرتبہ آئے. تو مجھے دنیا ٹی وی پر آنا پڑتا ہے، مجھے ویڈیو پر آنا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ اسی لیے کہ دشمن اس راستے سے آیا ہے تو اب مقابلہ بھی تو اسی راستے سے کرنا ہوگا. اب دیکھو، ایک طرف 200 ملکوں میں 2.5 کروڑ بندے سنے، 200 ملکوں میں 2.5 کروڑ بندے سنے، اور دوسری طرف 2 بندے سنے. تو بتاؤ دونوں میں کتنا فرق ہے. تم جا رہے ہو تو تمہارے سامنے 2 4 بندے 10 15 ہوں گے، اور میرے 2.5 کروڑ بندے سنتے. اور ایک بات میں آپ حضرات کی مسجد میں بیٹھ کر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تک میں نے ٹی وی والوں سے 1 روپیہ بھی لیا ہو تو میرے اوپر حرام ہے. 1 روپیہ بھی لیا ہو تو مجھ پر حرام ہے. میں سرگدا سے اسلام آباد جاتا ہوں تو خود اپنی جیب سے پیٹرول ڈال کر جاتا ہوں، ان سے پیسہ نہیں لیتا. کراچی اگر جاتا ہوں تو جہاز کی ٹکٹ خود لیتا ہوں، ان سے نہیں لیتا. میں نے رمضان میں سحر اور افطار میں درس دیے اور سحری میں اپنے ساتھ خود لے کر جاتا ہوں، ان سے سحری بھی نہیں کھاتا تھا. یعنی وہ جو ریڈیو پر جاتے ہیں یا ٹی وی بات جائے، ان سے کچھ نہیں لیتا، صرف اللہ کا پیغام پہنچاتا. لیکن عام بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب کو ٹیلی ویژن والے کتنے پیسے دیتے ہوں گے. دیکھو جی، انہوں نے حرام کام شروع کر دیا. ہمیں شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا، یہ کام ضرورت اور مجبوری ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، تو بات چل رہی تھی موضوع پر مسح کیا ہے، تواتر سے ثابت ہے. میں یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن پاک میں حکم آیا ہے پاؤں کو دھونے کا، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا. اب بظاہری حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، لیکن حقیقتاً قرآن کے خلاف نہیں ہے. اب قرآن کے حکم کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیت تواتر سے ثابت ہے، اسی طرح موضوع پر مسح کرنے کی احادیث بھی تواتر سے ثابت ہے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثني 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يمسح على الخفين. مجھے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت موضوع پر مسح کا قائل ہوا جب میرے پاس اتنی حدیثیں آ گئی جس طرح سورج چمک رہا ہوتا ہے. محدثین کا فیصلہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے والی حدیث متواتر ہے. اب فقی بتائے گا کہ آیت بھی تواتر ہے اور حدیث بھی تواتر سے ثابت ہے.
اب آیت کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، اور جب حدیث اس درجے کی نہیں ہوگی تو پھر عمل جائز نہیں۔ اس سے مسئلہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ جراب کہتے ہیں جو ہمارے عام موزے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جراب پر مسح کرنے کی ساری حدیثیں ضعیف ہے، اگر ہے بھی تو جراب پر مسح کرنے کی ساری حدیثیں ضعیف ہے۔ ہمارا نیٹ پر تفصیلاً اس موضوع پر بیان موجود ہے۔ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اور میں کسی کے مسلک پر کیچڑ نہیں اچھال رہا، بلکہ بطور حوالے کے بات کہہ رہا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم عبدالرحمن مبارک پوری جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوزی میں لکھتے ہیں کہ میری تحقیق ہے یہ کہ مسح علی الجوربین کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں جو جرح کلام سے خالی ہو۔ جورب پر حدیث وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے اہل حدیث کے بڑے خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو یعنی صحیح اور تواتر سے ہو۔ اور مسلک اہل حدیث کے امام شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اپنی کتاب فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں، کیا ہے؟ موجودہ جراب پر مسح جائز نہیں ہے۔ خود اہل حدیث کے بڑے وہ خود لکھتے ہیں کہ موجودہ جرابوں پر یعنی ساکس پر موزہ یعنی مسح جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اب بتاؤ، آپ کے لیے جواب دینا کیا مشکل ہے؟ اب اگر آپ کو کوئی بندہ جراب پر مسح کی حدیث دکھا بھی دے اور آپ کو جواب زیادہ نہ بھی آتا ہو تو آپ اس سے یہ تو کہہ سکتے کہ قرآن نے حکم پاؤں دھونے کا دیا ہے یا مسح کا؟ وہ کہے گا کہ حدیث میں تو مسح کا ذکر آتا ہے، تو آپ نے اس سے کہنا کہ اگر حدیث تواتر کے درجے کی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا درست ہے، ورنہ قرآن کے مقابلے میں اس پر عمل کرنا درست نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، اور جرابوں پر مسح والی حدیث صحیح بھی نہیں اور تواتر کے درجے میں بھی نہیں، لہذا اس پر عمل کرنا جائز بھی نہیں۔ اب یہ کام فقیہ کا ہے کہ امت کو سمجھائے، فقیہ کا ہے کہ امت کو اس لیے ہم نے کہا کہ امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ نمبر 1 خلفائے راشدین، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہائے کرام، اور نمبر 4 علماء کرام۔ اگر فقیہ نہ ہو تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس آیت کے حوالے سے آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لے۔ فیصلہ باد کے ہمارے ایک دوست ہے، ان کے تعلق والا ایک شخص تھا جو مسلکن شیعہ تھا۔ ایک دوست تھے، ان دوست کا تعلق والا ایک شخص تھا جو شیعہ تھا اور کراچی کا رہنے والا تھا۔ اس شخص نے ہمارے اس دوست سے کہا پاؤں کا دھونا نہیں چاہیے بلکہ پاؤں پر مسح کرنا چاہیے، کیونکہ مسح کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ شیعہ، ان کا جو دوست ہے شیعہ نے کہا اپنے دوست سے کہ پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے، پاؤں پر مسح کرنا چاہیے، کیونکہ مسح کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور آپ ذرا اس کی دلیل دیکھو وہی آیت، پاؤں کے دھونے کے لیے بھی وہی دلیل ہے اور پاؤں پر مسح کرنے کی وہ دلیل دے رہا ہے، وہی دلیل ہے۔ جیسے پہلے گئی نا کہ آخری نبی ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو بولے یہ وہی دلیل، ان کی بھی باطل بھی وہی دلیل لاتا ہے، لیکن مانا کہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہنے لگا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تو نماز کے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اب یہاں ارجلکم کا معنی کیا کرے؟ پاؤں پر مسح کرے یا پاؤں دھونا کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، پہلے چہرے کا ذکر کیا، پھر ہاتھوں کا ذکر کیا، پھر مسح کا ذکر کیا، اور آخر میں پاؤں کا۔ اب وہ میرے دوست کہنے لگے کہ شیعہ نے مجھے کہا کہ اگر پاؤں کا دھونا ہوتا تو اللہ اس کا ذکر پہلے کرتے اور یوں فرماتے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے پاؤں کو دھو لو،
اور پھر فرماتے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کر لو، یہ کہتے آخر میں. لیکن اللہ نے قرآن میں پہلے سر کا مسح ذکر کیا اور اس کے بعد پاؤں کا ذکر کیا. اگر پاؤں کو دھونے کا حکم ہوتا تو اس کا ذکر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے ساتھ ہوتا، لیکن اس کا ذکر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے بعد ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاؤں کو دھونا نہیں بلکہ پاؤں پر مسح کرنا ہے. بات سمجھو، سوال سمجھ لیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بھائی سر کا مسح کرو، اور اسی کے ساتھ وَأَرْجُلَكُمْ، پیر کا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وَامْسَحُوا آیا، مسح کرو سر کا، تو اس کا مطلب ہے پیر کا بھی مسح کرو. اگر پیر کو دھونا ہوتا تو جہاں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھونا ہے تو وہیں پر ارجلکم لکھ دیتے اور بعد میں فقط وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ لاتے. یہ سوال ہے. اچھا، جس کا مطلب ہے کہ پاؤں کو دھونا نہیں بلکہ پاؤں پر مسح کرنا. تو دو اعضاء کو دھونا ہے، دو کا مسح کرنا ہے، اس لیے دھونے والے اعضاء کو ایک جگہ اور مسح والے اعضاء کو ایک جگہ ذکر کر دے. اب جب کوئی بندہ یہ دلیل پیش کرے گا تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا واقعتاً، کیونکہ اگر ہم کو کوئی سمجھاوے تو ہم کہیں گے بالکل صحیح بات ہے تیری. تو پھر کیا کریں گے؟ جب ایسے پھنس جاؤں گے تو پھر مولانا محمد الیاس گھمن کو فون کرنا پڑے گا یا ان کو بلانا پڑے گا، بھائی اس کا جواب دو. تو میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں کہ مسلسل بیانات کو سنو، پھر آپ دیکھنا کہ دلائل کتنے جمع ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مولانا صاحب اس شخص کی اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ اب دیکھو وہ دلیل اس کی کتنی مضبوط ہے بظاہر، اب اس کا جواب دیکھو. میں نے کہا اس کا جواب خود قرآن کریم میں ہے. آپ قرآن کھولے، یہ فون سے بات ہو رہی ہے، آپ قرآن کھولے، میں جواب دیتا ہوں. میں سرگودا میں تھا اور وہ فیصل آباد میں تھا، وہ غیر عالم تھا، اس لیے میں نے ان کو کہا قرآن دیکھو، میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کے اعراب کو دیکھنا، یعنی زبر زیر پیش کو. کیا اعراب ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کا دھو لو. آگے ہے وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وجوہ پر زبر ہے، آگے وایدی اس پر بھی زبر ہے، ای دی اس پر بھی زبر ہے، وجوہ پر بھی زبر ہے، وایدی پر بھی زبر ہے. آگے وامسحوا برؤوسکم ہے، کہ اپنے سروں کا مسح کر، اس میں رؤوسی سین کے نیچے زیر ہے، پر زیر ہے. پھر آگے فرمایا وارجلکم، پھر زبر آ گئی، ارجلکم آ گیا، لام پر زبر آ گئی، یہاں سین کے نیچے زیر آ گئی. تو وجوہ پر زبر ہے، ایدیہ پر زبر ہے، وجوہ میں تیسرا لفظ ہا ہے، ایدیہ پر زبر ہے اور رؤوسی پر زیر ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ارجل کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اگر ہوتی زیر یعنی ارجولی تو ہم کہتے کہ اس کا تعلق ہے رؤوسی، کیونکہ رؤوسی میں زیر ہے، تو ارجولی تو اس کے ساتھ تعلق ہوتا، روس مانی سر. لیکن اس پر ہے زبر یعنی ارجولا، تو پتا چلا کہ اس کا تعلق ہے وجوہ کے ساتھ، ایدیہ کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور یہ منصوب ہے، منصوب کہتے ہیں زبر والا، کیونکہ فغسلو کا مفعول بھی ہے جو منصوب ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کا دھونا ہے، چہرہ ہاتھ اور پاؤں کا دھونا ہے اور سر کا مسح کرنا ہے، اسی لیے خدا نے ارجلکم فرمایا. دیکھو اسی کے اندر ہے، جب اب اس کی عربی گرامر جانیں گے تو معنی میں پتا چلے گا. ارجل سے پتا چل رہا ہے کہ اس کا تعلق چہرے کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ ہے، سر کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ آیا ہے سر کے بعد آیا ہے، ومسحو کے بعد آیا ہے، مسح کرنے کے بعد آیا ہے، لیکن ارجل سے پتا چل گیا کہ اس کا تعلق اوپر والے سے ہے، نیچے والے سے نہیں. ارجلکم فرمایا، جس کو دھونا تھا اس پر زبر ہے، جیسے وجوہکم، ایدیکم، ارجلکم، جس کو دھونا تھا اس پر زبر دیا ہے اور جس پر مسح تھا اس کو زیر دے دیا. جس پر مسح کرنا تھا اس پر زیر ہے. مجھے وہ کہنے لگا مولانا صاحب
टिकट मैं कराता हूं, चलो कराची चलेंगे और उस बंदे को जरा समझाएंगे। मैंने कहा मैंने वहां नहीं जाना, मेरा बयान उसको सुना देना, मेरा ये बयान उसको सुना देना, अगर समझ ना आए तो मेरे साथ फोन पर राबता करा लेना, मैं उसको फोन पर समझा दूंगा। तो मैं गुजारे, अब समझ गए, उसी आयत से पैरों का धोना साबित हो गया और उस बातिल ने उसी आयत से पैरों पर मसा का साबित कर दिया। उससे पहले भी तो कई आयतें गई एक ही आयत से, वो आयत भी याद नहीं आ रही, पता नहीं 3-4 आयत ऐसी गई कि जिससे बातिल ने वो कर दिया। खातमुन नबीयीन पर भी गई। तो खैर, मैं गुजारिश कर रहा था कि इन दलाइल को समझो और अपना मिजाज बनाओ। दलाइल वाला, खुदा ने हमें शरीयत दी है, दलाइल दिए हैं, हमारे पास दलाइल का अंबार मौजूद है, तो फिर कमजोर बात क्यों करें। अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी की उम्मत की रहनुमाई करनी है किसको? खुलफाए राशिदीन, फिर सहाबे किराम, फिर फुकाहाए किराम। मैं आखिर में बात अर्ज करता हूं, इस दर्स के सिलसिले को खत्म करते हैं ताकि आइंदा किसी और उन्वान पर दर्स शुरू करें। उम्मत के रहनुमा उलमाए किराम, चौथे नंबर पर उलमाए किराम उम्मत की रहनुमाई करेंगे। का सरगोदा में हमने जब बच्चियों का मदरसा शुरू किया, शुरू में तो एक कमरा था, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया। हमारे दर्स में एक मर्तबा एक ऐसी बच्ची आ गई जो मसलकन गैर मुकल्लिद थी। सबक में उसने मुझसे एक मसला पूछा। हाँ, एक लड़की जो थी, सबक में उसने मसला पूछा, मुझे कहने लगी उस्ताद जी एक बात बताए। मैंने कहा पूछे। कहने लगी कोई खातून किसी आलिम से बैत कर सकती है? कोई औरत किसी आलिम से बैत कर सकती है? मैंने कहा कर सकती है। उसने कहा दलील? मैंने कहा सूरह मुम्तहिना में दलील मौजूद है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अन युशरिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़तुलन औलादहुन्न वला यातीन बिबुहतानिन यफ्तरिनहु बैन ऐदीहिन्न वर्जुलिहिन्न वला यासीनक फी मारूफिन फबायिअहुन्न वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कुरान करीम ने कहा, मेरे पैगंबर, अगर आपके पास वो औरतें आए जो कलमा पढ़कर इस्लाम ला चुकी है, मोमिना है, वो आपके पास आए और उस बात पर बैत करना चाहे कि वो शिर्क नहीं करेगी, चोरी नहीं करेगी, जिना नहीं करेगी, औलाद को कत्ल नहीं करेगी, ऐसा बहतान नहीं बांधेंगी जो उन्होंने अपने हाथों और पांव के दरमियान गढ़ लिया हो, यानी जानते बुझते खुल्लम खुल्ला किसी पर बहतान नहीं बांधेंगी और न किसी भले काम में आपकी नाफरमानी करेगी। अगर इन शराइत पर आपसे बैत करना चाहे तो आप उनसे बैत कर ले। मैंने कहा बैत का जिक्र तो कुरान करीम में है, फिर हम बैत के कायल क्यों न हो? आप मर्द है और तैयारी नहीं करते, वो औरतों की भी तैयारी करवाते, यानी गैर मुकल्लिद जो है वो अपनी औरतों को भी ऐसी तैयारी कराते हैं ताकि औरतों को भी फंसावे। तो देखो उसने मसला छेड़ा तो उनको तैयारी कराई है, तो औरतों की भी तैयारी करवाते हैं। अब उस लड़की का जवाब सुनना, जब ये दलाइल मैंने दिए तो अब वो क्या जवाब दे रही है। मुझे कहने लगी उस्ताद जी शायद मैं अपना सवाल आपको समझा नहीं सकी या आप मुझे जवाब नहीं समझा सके। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरा सवाल ये नहीं है कि कोई औरत नबी की बैत कर सकती है या नहीं, मेरा सवाल है कि औरत किसी आलिम की बैत कर सकती है या नहीं, आलिम की बैत कर सकती है या नहीं। आलिम की बैत कर सकती है नहीं, ये ट्रेनिंग दी गई है उसको। देखो हम मर्द ट्रेनिंग नहीं पाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो फरमाया नबी की बात किसी आलिम की बैत कर सकती या नहीं, तो आप उस पर दलील पेश फरमाएं। इसलिए मेरे सवाल पर आपने दलील नहीं दी। उस बच्ची की बात माकूल है और बात सही कही। तो अब देखो कितनी तैयारी कराई जा रही है। मैंने उससे कहा बेटी ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अब देखो उसके सवाल का जवाब देने उसको कहां से घुमाते हैं वो देखो।
اس لیے ہمیں ہر ایک کا سوال کا جواب ڈائریکٹ مت دو، اس کو پیچھے راستے سے گھماؤ، گھما کر لاؤ کہ فرمائے بیٹی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد میں لوگ جماعت کے لیے جاتے تھے تو مصلی پر کون کھڑا ہوتا تھا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا لوگ مسئلہ پوچھتے تو جواب کون دیتا تھا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی خواب دیکھتا تو تعبیر کون بتاتا تھا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نکاح کون پڑھاتا تھا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا جب عورتوں نے بیعت کرنی ہوتی تو بیعت کون فرمایا کرتے تھے؟ کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا اب دیکھو اس کو وہاں سے گھمایا، کہ اب بتاؤ مسجد میں نماز کون پڑھائے گا؟ ابھی اللہ کے رسول تو چلے گئے، اب مسجد میں نماز کون پڑھائے گا؟ کہ اب مسجد میں نماز کون پڑھے گا؟ کہتی ہے علماء۔ فرمایا اب خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا پھر اب نکاح کون پڑھے گا؟ کہتی ہے علماء۔ تو اب میں نے کہا عورتوں کی بیعت اب کون کرائے گا؟ کیا ہم بیعت کے لیے اللہ کے نبی کو لائیں گے؟ کہنے لگے جی اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا اب بیعت کون کرے گا؟ تو بیعت بھی تو علماء ہی کرائیں گے، اور کون کرائیں گا؟ تو دیکھو اس کو کہاں سے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ واقعتاً حضرت کو اللہ تعالی اور ہمت قوت عافیت دے، اور اللہ ان کی تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرمائے۔ بہت زبردست باطل کا مقابلہ کر رہے، نظر بد سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے، عالم نبی کا وارث ہے۔ جو کام اللہ کے نبی فرمائے وہ سارے کام عالم کرے گا، جو کام اللہ کے نبی نے فرمائے وہ سارے کام عالم کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے وارث اور ایک ہوتا ہے مورث۔ جو فوت ہو جائے اسے مورث کہتے ہیں، اور جو پیچھے ہو اسے وارث کہتے ہیں۔ اب جو فوت ہونے والا ہے اس کی دکان بھی ہے، اس کی گاڑی بھی ہے، اس کا مکان بھی ہے، اس کا بینک بیلنس بھی ہے۔ اب بتاؤ جو وارث ہوگا وہ ہر چیز کا وارث ہوگا یا ایک چیز لے کر ایک چیز چھوڑ دے گا؟ یہ بتاؤ ذرا بھائی، ہر چیز کا وارث ہوگا۔ تو اب جب علماء وارث ہے تو جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں وہ سارے کام علماء نے کرنے ہیں۔ علماء نبی کے وارث ہے، اس لیے مسائل علماء بتائیں گے، نماز علماء پڑھائیں گے، خواب کی تعبیر علماء بتائیں گے، خطبہ علماء دیں گے، سارے کام علماء کرنا ہے، اور بیعت بھی علماء کریں گے۔ اب کون کرے گا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی کے بعد امت کی رہنمائی 4 طبقات نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے کس نے کرنی؟ خلفائے راشدین۔ اب خلفائے راشدین نہیں تو کون ہے؟ اس کے بعد کس نے؟ صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام نہیں تو ان کے بعد کون؟ فقہا۔ اب فقی اور مجتہد بڑے درجے کے ہوتے، اب وہ بھی نہیں تو اب امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ علماء کرام کرے گا۔ بس آج بات یہاں تک رکھتے ہیں جی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔